ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں BNP کے مرکزی سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شکریہ سر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب, بہت شکریہ آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. تو ہم نے دیکھا ایک آپ لوگوں کا جو ہڑتال تھا پہیا جام اور شٹر ڈاؤن, وہ تو کامیاب رہا, لیکن ہم اس واقعے کے بھی تناظر میں پہلے آپ سے بات کریں گے چونکہ ایک بہت دلکراش واقعہ تھا. 15 کے قریب جو ہیں کارکنان شہید ہوئے, تقریباً 40 کے قریب زخمی ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمپرس سیاسی جماعتیں ہیں وہ ماضی میں بھی نشانہ بنے ہیں؟ آپ کے کئی جو مرکزی قائدین ہیں, سینئر رہنما ہیں, پارٹی کے کارکنان ہیں, وہ مختلف ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے ہیں مختلف واقعات میں. تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ جو شٹر ڈاؤن اور یہاں پہ لوگوں نے پرامن طریقے سے جو احتجاج ریکارڈ کروایا اپنے پیغام کے ذریعے سے, یہ ایک میسج تو حکمرانوں کے پاس, جو حاصل حکمران ہے ان کے پاس چلا گیا. اس کا جواب پڑھنا چاہیے کہ لوگوں نے کس طرح پارٹیسپیٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. تو یہ بلوچستان کے ہم تمام جو پرامن عوام ہے, ہمارے کتنے جو ہے وکلا کے جتنی بھی بار سے ان کتابوں سے یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی ایک کیس نہیں چلا. تو اس پہ ہم تاجر حضرات کے ٹرانسپورٹیشن کے مشہور ہے. اور یہ اب جو اب ایک سوال بڑی تیزی سے اٹھ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ صرف یہاں کے متنصر و کمپرس قوتوں کے خلاف کیوں ہے؟ یہ باقی ملک میں پنجاب میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں. ایک سازشن تو اب یہاں کے لوگ جو ہے ایک احساس معرفی کے پہلے سے ایک طویل عرصے پہ محیط اس میں جو تسلسل میں آئے ہیں کہ یہاں کے وسائل کو, یہاں کے ہر چیز کو استعمال کر کے, لیکن ابھی تک بلوچستان کے لوگوں کو وہ جو اصل شہری یہ حیثیت کیوں نہیں ملا, یعنی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کے ساتھ ساتھ اب یہ عوام بھی یہ تمام چیزیں جو ہے محسوس کرنے لگی ہے اور یہ سوچ رہی ہے اور یہ سوال کر رہی ہے. تو اب حکمرانوں نے کوشش کی, جو اصل حکمران تھے, کہ یہاں کے حقیقی قیادت کو جو ہے بائی پاس کر کے یہاں پہ جعلی حکومت کو انہوں نے کھڑی تو کر لیا, اسمبلی لے آیا. جس طریقے سے بھی جو جس کا عوام کے حقوق یا عوامی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ہے کہ فارنرز کو بھی اس میں جو افغانستان کے اصل باشندے اس کو بھی اسمبلی میں بٹھا دیا گیا اور سینٹ بھی سے بھر دیا, یا اس کے ذریعے سے جعلی قانون سازی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے تو اسمبلی سب کچھ پاس کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ لوگوں کو یہاں پہ روزگار دے سکے, نہ امن دے سکے, اور نہ ہی یہاں پہ لوگوں کو مطمئن کر سکے. جن بدی جو ہے یہ جو صورتحال بن گئی ہے وہ عوام کے سامنے ہے. دوسری جانب جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جدوجہد کر رہی ہے اور احتجاج کے ذریعے سے جو آئین نے اس کو حقوق دیے, اب تو وہ رسمی بھی بند کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا میسج تھا جو ایک پرامن جلسے پہ آپ اس طرح جو ہے وہ خودکش کرا کے اس کا کام عام لوگوں تک کیا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف عوام نے جو احتجاج ریکارڈ کروایا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ گاؤں میں کسی قلعے میں بھی آپ کو کوئی دکان کھلا ہوا نہیں ملا ہوگا. تو یہ لوگوں کی رضاکارانہ پارٹیسپیشن تھی اس احتجاج میں, جو حکمرانوں کے لیے ایک میسج تھا. ابھی دیکھیں کہ اس ملک کی جو اصل حکمران ہیں یہ سماج چیز چلانے کے, وہ اس کیا سبق لیتے ہیں. تو یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو ایڈوکیٹ صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکپاس دھرنے پہ بھی ایک کچھ دھماکہ ہوا آپ کے پارٹی کا جب دھرنا جاری تھا, یہ تو بہت ہی خطرناک تھا, تو اس میں لوگ شہید بھی ہوئے. تو ظاہری سی بات ہے جو سیاسی جماعتیں ان کا کام دھرنا دینا, ہڑتال کرنا, جلوس جلسے کرنا,
تو آنے والے وقتوں میں بھی آپ کریں گے جو پہیہ جام ہڑتال ہوا، پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن اور کامیاب رہا، ظاہری سی بات ہے آئندہ آپ بھی اپنے حکمت عملی دیں گے، ہڑتالیں بھی کریں گے. تو اگر اسی طرح آپ لوگ غیر محفوظ رہے اور آپ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلوچ کانفرنس سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ تو حکومت سے، اداروں سے آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں، اپنے حقوق کی بات کریں، جلسے کریں، جلوس کریں؟ دیکھیے آپ کے سوال کے کافی اس کی میں نے سنی جو آواز کٹ رہی تھی ایک سلسلے میں، تو یہ کہ کل جو ہے 11 تاریخ کو آل پارٹی کی جانب سے اور یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہو گیا اور صبح کے تمام اس میں، اور یہ ایک فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جو کانفرنس سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کا ایک اجلاس جو ہے 13 تاریخ کو بلایا گیا ہے، تو وہ آئندہ کا جو نیا ہوگا اور یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے تو یہ جو قائدین ہے پارٹی کے سربراہان ہے اس کی اجلاس میں ہوگی آئندہ قیامت کا اعلان. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب، ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردہ چہر کو ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب، مرکزی رہنما، مرکزی سینئر نائب صدر بلوچستان نیشنل پارٹی کپتران کا نگاہ مروچی میں کپتران کو، چونکہ بلوچستان دہشت گردی کے اس ایک مدنی چیلنج ہی گستگیں دو نیم دہقہ مگندے کے بلوچستان دہشت گردی آماج ہمیں سیاسی جماعت آنی تو نیشنل پارٹی BNP پختونخوا میپ بھی تو دہشت گردی آماج گستگیں بازیں ختم ہوا گا آنی مرکزی قائدین سینئر رہنما کارکنان کے ہستیاں مختلف واقعہ ٹارگٹ کریں گے واقعہ شہید کنک بتگا. تو بنیادی سوال ہمیشہ کہ حکومت یا ادارہ کے ہستن دہشت گردی واسطہ کار کرنا، بل بنیادی طور یہ بعض مگندے کے شول کشانے یا طویل بوانی اور رشیتوں کا چوڑے کمی آگا نہیں. تو بلوچستان اگاں تاریخ چارک بھی تو کانفرنس سیاسی جماعتانی جلسہ کے ہستے کا یہ بڑا باندھ تو خود کش دھماکہ کرنے بھی ہیں، چونکہ نیشنل پارٹی کبیر احمد محمد شہید صاحب کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں. آئیے بلٹ پروف گاڑی نشانہ جوڑ کرنا ہوتا ہے، 2 گاڑی تباہ اتگاں اور BNP اور نیشنل پارٹی اور پختونخوا میں پہ کارکنان کے ہستے شہید اتگاں. تو دہشت گردی گردار کرنے کے واسطہ یہ پارٹی کے ہستے چی حکمت عملی طے کرنا وہ دو بھی نہیں ہوگا سرکار کے ہستے ہیں یا حکومتی ادارانی ذمہ داری چاہیے. تو منشی سرا مروچی گپتران کو چونکہ یہ واقعہ خلاف آمد اس تک شاشی آپ جماعتی اتحاد کے ہستے شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال جار جتا اور ہم صوبت بوتے تو آؤ کے روچ ہم مختلف پریس کلبس کے ہستا آن دما احتجاجی دھرنا دیا. بھلے یک مزنی علمی ہمیشہ کہ وہ دیکھے ایک پرامن احتجاج دھرنا یا شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال اعلان کنک بھی تو بعض سرکار کے ہستے ہیں تعاون مکمل مستقل روچہ دستا کہ بعضیں کارکنان کے ہستا مختلف سیاسی جماعتیں گرفتار کنک بتگا چرشی پد حکومت اور اپوزیشن جماعتیں درمیان اتحاد مذاکرات پد کے ہستے آیا لدیک بتگا. تو دہشت گردی کنٹرول کنک گردار کنک کے واسطہ سیاسی جماعتیں اور حکومتی ادارہ کے ہستے آہانی کردار بعض اہم ہیں اور انچیں حکمت عملی لایا ملے جوڑ بکنا کہ یہ ختم بھی وہاں ملوک کے ہستے بلوچستان یک شر ماحول یا ساکشت بکا گومیدان کم راکشہ تو پاس لاس بتوں التا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے. بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.